الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز برد رشید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ربنا زدنا علما یا حفیظ یا حافظ۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عموماً بیان کی جاتی ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ محبت ہے، عشق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ عوام تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اگر آپ یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کا ہمیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جہانوں کے اندر فائدہ ہو۔ ہم بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روز قیامت میرا اور آپ کا واسطہ، میرا اور آپ کا سامنا، ہر مسلمان کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہوں، اور ہم ان کاموں سے بچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، دوسرا صفر اور تیسرا ربیع الاول ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہے اور اول کا معنی پہلی، تو ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار۔ اس زمانے کے اندر جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو ربیع الاول کا جب نام رکھنے کی باری آئی تو اس وقت جو موسم تھا موسم بہار تھا، تو اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا۔ اور موسم بہار بھی نہیں بلکہ موسم بہار کی بالکل ابتدا تھی، تو اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا، یعنی کہ ابتدائی موسم بہار، موسم بہار کی ابتدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یعنی کہ ابتدائے موسم بہار کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک چند باتیں ہیں جو میں آپ سامنے آپ کے ذکر کرنے لگا ہوں،
ان باتوں کے اوپر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل والے سال ہوئی، عام الفیل میں ہوئی، یعنی کہ ہاتھیوں والے سال، جب ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہاتھیوں کو لا کر، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ شہر کے اندر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی حالت کے اندر ہوئی، باپ حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت اماں آمنہ کے گھر میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی۔ تو ان باتوں کے اندر سب علماء اکرام متفق ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر والے دن ہوئی۔ اس کے اوپر بھی سب علماء اکرام متفق ہیں۔ باقی رہا یہ بات کہ پیدائش کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو علماء حق کا مستند جو عالم ہیں، علماء ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ اس بات پر متفق ہیں، تمام ائمہ متفق ہیں اس بات پر۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ 9 ربیع الاول کی جو روایات ہیں وہ مستند ہیں اور موجود ہیں۔ 8 ربیع الاول کی جو روایات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور 2 ربیع الاول کی جو روایات ہیں وہ بھی ہیں۔ اور پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس بات پر سب متفق ہیں۔ اور فلکیات والے جو ہیں، جو تحقیقات کرنے والے جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول پیر والے دن بنتی نہیں ہے۔ پیر والے دن جو ربیع الاول کی تاریخ بنتی ہے وہ 9 کی بنتی ہے اور 2 کی بنتی ہے۔ تو اگر پیر والے دن پر متفق ہوں گے تو پھر 9 والی روایت جو مستند ہے اس کو لینا پڑے گا، یا پھر 2 والی روایت لینی پڑے گی۔ اور باقی اس بات پر متفق ہیں کہ پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اہم بات یہ ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ ولادت کے متعلق کسی بھی جگہ پر سوال نہیں ہوگا۔ ہاں بتاؤ بھائی تاریخ ولادت رسول اللہ کی کب ہوئی، کون سی تاریخ تھی؟ نہ اس دنیا کے اندر ہوگا، نہ قبر میں ہوگا، نہ میدان حشر کے اندر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی تاریخ کے متعلق کہیں پر بھی سوال نہیں ہوگا۔ باقی 8 کی روایات بھی ہیں، 9 کی روایات بھی ہیں۔ خود امام احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کی ہے۔ تو کسی کی بات کو تو ماننا پڑے گا نا پھر۔ اور 12 تاریخ کی جو روایت ہے یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، 12 ربیع الاول کی ولادت کے متعلق یہ اتنی زیادہ روایت مشہور ہو چکی ہے، اتنی زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ حضرت امام مہدی سے پہلے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت امام مہدی آ کر یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، جو لوگوں کی کیفیت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے کیا کہنے، رسول اللہ سے کتنی محبت تھی اور ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ انہوں نے روایات زبانی یاد کی تھی، جو ہم اوپر دیکھ کے پڑھتی ہیں۔ قرآن پاک زبانی یاد تھا ان کو، بڑے مضبوط حافظے تھے ان کے۔ لیکن انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس پر متفق اور یہ محفوظ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اور باقی جو علماء نے اس کے اندر حکمت لکھی ہے وہ یہ ہے
کہ رسول اللہ کی ولادت سے شریعت کا کوئی حکم بھی لاگو نہیں ہوتا کہ آج کے دن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ شریعت یہ کہتی ہے تم نے یہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے دن اور رسول اللہ کی ولادت سے شریعت کے اندر کوئی حکم لاگو نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی شریعت کے اندر کوئی حکم لاگو نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی حکم لاگو ہوتا تو صحابہ اکرام تو مار مٹنے والے تھے رسول اللہ کے ہر عمل پر، ہر بات پر۔ تو صحابہ اکرام اس عمل کو اپناتے، پھر تابعین اپناتے، تبع تابعین اپناتے، پھر وہی عمل جو رسول اللہ کی ولادت والے دن رسول اللہ نے بتلایا تھا، پھر وہی عمل آج ہم تک پہنچتا اور ہم اسے اپناتے۔ صحابہ اکرام نے کوئی عمل نہیں کیا، تابعین نے کوئی عمل نہیں کیا، تبع تابعین نے کوئی عمل نہیں کیا، قرون اولیٰ کے زمانے میں کوئی عمل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں اگر بات مان لیتے ہیں ان کی، بھائی یہ محبت کے اندر کرتے ہیں، تو محبت تو سب سے زیادہ جو تھی ان کے بڑے کے اندر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے اندر تھی رسول اللہ کی محبت، اور وہ فوت ہو رہے ہیں 1921 یا 22 کے اندر، اور جلوس پہلا نکل رہا ہے 1932 کے اندر۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے بڑوں نے بھی جلوس نہیں نکالے، ان کے بڑوں نے بھی محافلیں نہیں کی، لیکن یہ جو ان کے اندر عشق کی جو آگ لگی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، جبکہ شریعت تو کوئی تقاضا نہیں کرتی، اسلام تو کوئی تقاضا نہیں کرتا کہ تم نے 12 ربیع الاول والے دن یہ کرنا ہے۔ ہاں ربیع الاول کا مہینہ جو مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا اور آپ مانیں گے، واقعتاً یہی ہے۔ اب دیکھیں کسی چھوٹے بچے سے پوچھ لیا جائے کہ عید الفطر کب ہے تو وہ کہے گا 1 شوال کو، عید الاضحیٰ کب ہے وہ کہے گا 10 ذوالحجہ کو۔ بھائی تاریخ کیوں یاد ہے؟ تاریخ کیوں یاد ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں یاد ہے؟ یہ عمل مسلسل چلا آ رہا ہے، صحابہ اکرام سے چلا آ رہا ہے، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ فقہاء محدثین میں یہ عمل چلتا آ رہا ہے، تو آج تک محفوظ ہے۔ اگر یہی 12 ربیع الاول کا کوئی عمل ہوتا تو آج چھوٹا چھوٹا بچہ بتلاتا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ نے یہ کہا تھا، صحابہ اکرام نے یہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے یہ عمل کیا تھا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین نے یہ کیا تھا۔ تو اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، دو باتوں میں سے ایک ہی بات کو لینا پڑے گا، یا پھر صحابہ اکرام بھول گئے تھے یا پھر یہ بھول گئے ہیں، اور یہ بات آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نہیں بھولے، انہوں نے رسول اللہ کی ہر ایک ادا کو صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اپنایا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لاگو کیا ہے۔ ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہے، اور ولادت پر مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو بہت خوشی ہے اور خوشی ہونی چاہیے اور انتہا درجے کی خوشی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہے، اور رسول اللہ کی وفات کا غم بہت بڑا غم ہے اور غم ہونا چاہیے، ہر امتی کو رسول اللہ کی وفات کا غم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، رسول اللہ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں خوشی کا موقع، رسول اللہ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں غم کا موقع، کیا اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جب امت محمدیہ خوش ہونے لگے رسول اللہ کی ولادت سے تو وفات کو یاد کر لے، اور جب غمگین ہونے لگے تو رسول اللہ کی ولادت کو یاد کر لے۔ اصل تو یہ ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، رمضان شریف میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ برکتوں والا مہینہ تھا، ذوالحجہ کا مہینہ برکتوں والا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، محرم کا مہینہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ ربیع الاول کے مہینے میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت چاہتے تو رمضان کے مہینے میں پیدا فرما دیتے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کیا، اور علماء نے جو حکمت لکھی وہ یہ، اگر رسول اللہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتے تو کوئی کہہ دیتا کہ رسول اللہ کو جو عزت ملی ہے وہ رمضان کا بھی اس کے اندر دخل ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں پیدا ہوتے تو کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ملی ہے اس کا ذوالحجہ کے مہینے کا بھی دخل ہے۔
اب صرف یہی کہا جا سکتا ہے ربیع الاول کو جو فضیلت ملی ہے یہ رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے، اور باقی رسول اللہ کو ربیع الاول کے مہینے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ملی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب فضیلت ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ساری کائنات سے افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل، عرش الہی سے افضل، کرسی سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پوری کائنات سے افضل ہے، بلکہ علماء حقہ کا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ روضہ رسول کے اندر جو لگنے والی مٹی ہے وہ مٹی بیت اللہ سے افضل ہے، وہ مٹی عرش الہی سے افضل ہے، وہ مٹی کرسی سے افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو تو ہمارے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم رسول اللہ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اچھا بھائی، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا کہ بیت اللہ سے افضل ہے، اور جو رسول اللہ کے جسم سے نکلنے والی سنت ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا؟ جو شخص رسول اللہ کے جسم سے نکلنے والی سنت کو اپنائے گا اس کو کتنی بڑی فضیلت ملے گی؟ یقیناً اس کو بہت بڑی فضیلت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والی جو سنتوں کو زندہ کرے گا، اور داڑھی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے نا، اگر آپ کی قمیض کسی کی قمیض کے اندر سے سامنے سے کچھ دھاگے نکل جائیں اور آپ کو وہ عجیب سی محسوس ہوگی نا، تو اگلے جمعے والے دن آپ وہ قمیض پہن کے نہیں آئیں گے، شرم محسوس کریں گے۔ اور اگر یہی کچھ دھاگے کچھ بال داڑھی مبارک سے نکل جائیں تو رسول اللہ کے سامنے کیا ہوگا پھر؟ اگر یہی سارے کے سارے بال ہی اتر جائیں تو رسول اللہ کے سامنے کیا شرم نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اچھا بھائی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جلوس نہیں نکالنے، بتیاں نہیں جلانی، اور رستے بند نہیں کرنے، شور شرابہ نہیں کرنا، تو پھر رسول اللہ کی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، محبت کا اظہار تو کرنا ہی کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا جو اظہار ہم نے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ رسول اللہ کے ہر عمل کو رسول اللہ نے جو جہاں پر جو طریقہ اپنایا، جو عمل کیا، اس عمل کو اپنانے کا ارادہ کرنا اور کوشش کرنا اور عزم کرنا کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنائیں گے۔ اگر ہم رسول اللہ کے ہر ادا کو اپنائیں گے تو ربیع الاول کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مقصد تو یہی ہے، رسول اللہ کے آمد کا مقصد تو یہی ہے کہ ہر امتی، ہر بندہ میری تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ اب دیکھیں بھائی، مثال کے طور پر گھر کے اندر مہمان آتا ہے، بڑے کہتے ہیں بھائی تیاری کر لو، فلاں تاریخ کو بڑا مہمان آ رہا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، چھوٹے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بڑے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ آنے والا جو مہمان ہے اس کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس کے مقصد کو جانیں گے، وہ کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے آ رہا ہے، اس کام کو پورا کریں گے۔ چھوٹے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ بھائی گھر کے اندر اچھی چیز بنے گی، حلوہ بنے گا، کھیر بنے گی، اسکول سے چھٹی ہو جائے گی، چھٹی مل جائے گی، ذرا آزادی ہو جائے گی۔ چھوٹے اس بات کے اوپر خوش ہو رہی ہیں فلاں تاریخ کو مہمان آ رہا ہے، گھر کے اندر میٹھی چیز بنے گی، اور بڑے انتظار کے اندر ہیں کہ مہمان آئے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے آنے کی وجہ کو معلوم کر کے اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کو پورا کرنا۔ اب دیکھیں چھوٹے تو خوش ہو رہے ہیں، چھوٹے تو خوش ہو رہے ہیں، اب بڑے کیا کر رہے ہیں؟ کیا بڑوں نے بھی کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ جو چیزیں پکا لینا، خوشیاں منا لینا، یہ تو بچوں والی صفت ہے نا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر، جو مہمان کی قدر کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ مہمان کے آنے کا مقصد کیا ہے، جس مقصد کے لیے مہمان آیا
اس مقصد کو ہی پورا نہ کیا جائے تو کیا مہمان کی تکریم ہوگی؟ پھر عزت اور احترام ہوگا نا؟ نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ اگر آنے والے مہمان کے مقصد کو آپ لوگ پورا کر دیں گے تو پھر اس کے آنے کا جو مقصد ہوگا جب وہ پورا ہوگا، اسی کے اندر آنے والے مہمان کی عزت احترام، اسی کے اندر اس کو فضیلت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو رسول اللہ بھی ایک مقصد لے کر آئے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ مقصد کو پورا کر لے گا۔ باقی یاد رکھنا، رستوں کو بلا کر لینا، رستے روک لینا، لوگوں کو تکلیف دے دینا، یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ فضول زائد بجلی کا ضیاع کر دینا یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ جلوس کے اندر فرض نمازوں کو چھوڑ دینا، فرض نمازوں کو قضا کر دینا یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا اسی کام کو اسی طریقے سے جس طریقے میں رسول اللہ نے کیا ہے اس کو کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جمعے کا دن فضیلت والا دن تھا تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اپنے محبوب رسول اللہ کو پیر والے دن کیوں پیدا فرمایا؟ جمعے والے دن پیدا فرما دیتے۔ یہ 7 دنوں میں افضل دن ہے، 7 دنوں میں افضل دن ہے تو اس کی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو حکمت علماء نے لکھی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نباتات کو، پھول اور پھلوں کو اللہ نے پیر والے دن پیدا کیے۔ جب ان کو پیر والے دن پیدا کیا تو یہ جو پھل اور پھول ہیں یہ انسان کے جسم کے لیے طاقتور چیز ہے، جو انسان کے جسم کو جسمانی طاقت پہنچاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن آئے، کیوں کہ جس طرح انسان کو جسمانی طاقت کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کو روحانی طاقت کی بھی ضرورت ہے، اور روحانی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک تو پیر والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ یہ جسمانی ولادت ہے، اور ایک ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال بعد غار حرا کے اندر جب نبوت ملی وہ روحانی ولادت ہے رسول اللہ کی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس اعتبار سے 2 مرتبہ ہوئی، ایک جسمانی ایک روحانی، ایک جب رسول اللہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ ایک ولادت جسمانی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جسم، رسول اللہ کے چہرہ مبارک، رسول اللہ کی آنکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سینہ مبارک، رسول اللہ کے قدم مبارک، رسول اللہ کا جسم مبارک۔ ایک یہ جسمانی ولادت ہے اور ایک روحانی ولادت ہے جو 40 سال کے بعد نبوت کی صورت کے اندر ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک جمال مصطفیٰ ہے، ایک کمال مصطفیٰ ہے۔ جمال مصطفیٰ ربیع الاول کے اندر جسمانی ولادت کی صورت کے اندر ہے۔ جس شخص نے جمال مصطفیٰ کو سنا اس نے سبحان اللہ کہا، خوش ہوئے، اور جس نے کمال مصطفیٰ کو سنا اور اس کے اوپر عمل کیا وہ جنت کے پہرے دار بن گئے، جنت کے اندر جانے والے بن گئے۔ اب دیکھ لیں جمال مصطفیٰ سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہم خوش ہو جائیں گے، ہم فخر کریں گے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک پر۔ لیکن اس سے کچھ اور فائدہ ملے گا، کچھ اور فائدہ کس صورت کے اندر ملے گا؟ جب کمال مصطفیٰ کے اوپر عمل کریں گے، جب کمال مصطفیٰ کو سنیں گے، جب رسول اللہ کی سیرت کو سنیں گے، جب رسول اللہ کی نماز کو، روزے کو، رسول اللہ کے معاملات کو، رسول اللہ کی سیرت اور معاشرت کو جب سن کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اب دیکھیں جمال مصطفیٰ کے اوپر تو آپ عمل نہیں کر سکتے۔ کیا میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ میرا ناک رسول اللہ کے ناک کی طرح ہو، میری آنکھ رسول اللہ کی آنکھ کی طرح ہو، میرے کان رسول اللہ کے کان کی طرح ہو؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو جمال مصطفیٰ کے اوپر تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن کمال مصطفیٰ کے اوپر ہر بندہ، ہر امتی عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو لے کر اس کے اوپر عمل کر کے جنت کے اندر جانے والا بن سکتا ہے۔ یاد رکھنا جمال مصطفیٰ کی وجہ سے آپ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے،
لیکن کمال مصطفیٰ کی وجہ سے آپ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر جمال مصطفیٰ کا تذکرہ ہو اسی کے ساتھ ساتھ کمال مصطفیٰ کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے آج کے بیان کا خلاصہ یہی ذہن کے اندر رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے یہ وہ مقصد نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے پہچان رکھا ہے، جو میں نے اور آپ نے اپنا رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد نہیں ہے کہ جلوس نکال لینا، جھنڈیاں لگا لینا اور بتیاں جلا لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی آمد کا یہ مقصد ہوتا تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ کام ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر یہ کام ہوتا، حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین کے دور کے اندر یہ کام ہوتا ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ چلا آتا اور ہم تک پہنچتا۔ نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، نہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر ہوا۔ یہ 1932 سے پہلے یہ کام نہیں ہوا، 1932 کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور جو دین اسلام ہے، جو رسول اللہ کی شریعت ہے، آج سے 1450 سال پہلے کی ہے۔ تو جو ابتدائی اسلام ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے اپنا رکھا ہے۔ ربیع الاول کا مقصد یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات کو جان کر سمجھ